ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں ایم ایس لیڈی ایچ ایس این ہسپتال لاہور کے ایم ایس ڈاکٹر اقبال خواجہ کے پاس، جنہوں نے ہمارا استقبال کرنے کے بعد کورونا کی وبا کے خاتمے سے لے کر گائنی کے علاج تک ہم سے تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اطلاعات ہیں کہ جی کرونا جو ہے وہ پھیلنے کی بجائے پاکستان میں تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ کہانی جو ہے نا بڑی جلدی اینڈ ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ بار بار میری بات جو ہے ذہن میں آتی ہے کہ جناب کوئی میڈیسن نہیں، کوئی ہم نے ویکسینیشن نہیں کی، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ بہت پھیلے گا۔ آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا ہے، یہ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ جو کرونا جو ہم دوسرے کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہمارا گراف بھی اسی سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، اسی طرح گراف اوپر جانا چاہیے تھا، بڑھنا چاہیے تھا، اور اسی طرح جو ہمارا ڈیتھ ریٹ بھی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمارا ایک لمٹ پہ گیا گراف اور ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں پہلے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالا کہ جو ہمارے سے کنٹرول نہ ہو سکتا، نہ آ سکے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو پلاننگ تھی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جس طرح سے کام کیا، جس طرح دن رات سارے لوگوں نے کام کیا کرونا کے لیے، اور میں ان سارے شہداء کو لیے جو ہمارے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے نہ ڈر ہو کے بلا خوف و خطر انہوں نے بڑی اسٹرگل کی اور اس کے لیے فائٹ کی۔ اس میں بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں جن کے نزدیکی جو میرے خالد مسعود گونل صاحب ہیں، انہوں نے بہت بہت کام کیا، ان کو ڈے نائٹ انہوں نے کام کیا ہے۔ اسد اسلم صاحب ہیں، انہوں نے ایک یہ یونٹ جو ہے ہمارا جو ڈکلیئر ہوا تھا شروع میں ہی میو ہاسپٹل، اور بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا، سارا پیشنٹ ادھر رش کر رہا تھا، اور سروائیول ریٹ ان کا بہت اچھا گیا۔ اسی طرح باقی لوگوں نے بھی اپنے جو جتنی بھی وہ اسٹرگل کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں وہ جو شفقت ملی کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہوئے کہ اس کو ایک جگہ پہ سٹاپ ہو گیا وہ، اور اسی طرح وہ ریورس ہونا شروع ہو گیا۔ ہماری پبلک نے بھی اس بات کو سمجھ لیا کہ ہم نے کرونا سے بچنا ہے تو یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہم نے سوشل ڈسٹینس جو اڈاپٹ کیا، ہم نے ماسک پہننے شروع کیے، ہم نے صابن سے ہاتھ دھونا شروع کیے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا، اور لوگوں کو اویئرنیس جب ہوئی، اور اس اویئرنیس کے نتیجے میں بھی یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ ایک باعث بنے۔ اچھا ایک کنفیوژن تھوڑا سا پیدا ہوا جب آپ کو پتا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے شروع میں SOPs جاری کی ہے جس میں ماسک تھا اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینس کرنا تھا، لیکن جب ہم نے بعد میں دیکھا کچھ عرصہ قبل ان کی طرف سے جو نئی ایڈوائس آئی وہ یہ تھی کہ جی کرونا جو ہے ان SOPs کا کوئی ضرورت نہیں ہے اور کرونا اس طرح نہیں پھیلتا۔ اب یہ دیکھیں اس پہ ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جیسے WHO نے پہلے کہا کہ جی آپ ایک سے یہ دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، آفٹر 3 منتھ وہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کرونا جو سمٹم فری پیشنٹ جو ہیں ان سے کسی دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو ایک بالکل 360 ڈگری کا وہ ٹرن تھا، اور وہ ٹرن لیا گیا، اور ہم بھی حیران تھے کہ ایک جگہ پہ کمپین یہ چل رہی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں چل رہا ہے، اور ایک دم سے یہ ہے کہ اس طرح سے جو پازیٹیو پیشنٹ ہیں لیکن وہ سمٹمز فری ہیں ان سے یہ نہیں پھیلتا، ایک دوسرے کو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اور بھی SOPs ہیں جن پہ ایکچولی یہ ایک نئی ہمارے لیے ڈیزیز تھی، اور جس طرح سے ڈینگی آیا تھا اور ڈینگی نے پہلے سال کافی زیادہ پینک کریٹ کی تھی، اسی طرح یہ آیا اور یہ اس سے بھی زیادہ پینک تھا، کیونکہ باقی کنٹریز میں جو ہم ان کی سچویشن دیکھ رہے تھے، امریکہ کی جو کنڈیشن تھی، اٹلی کی، کیوبا، انڈیا، جو بھی یہ چل رہا ہے
اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ ٹوٹل پھر سب نے مل کے جو اس کے لیے کیا کہ اس کی کیا ایس او پیز ہونی چاہیے. ہم نے WHO کو بھی فالو کیا. کچھ ایس او پیز جو ہمارے ایکسپرٹیز تھے, جو ہمارے اس کے کرونا ایکسپرٹ کمیٹی کے ممبرز تھے, انہوں نے بھی بڑی اس میں اسٹرگل کی, بڑی محنت کی, اور انہوں نے جو ایس او پیز بنائے انہوں نے کام کیا, افیکٹو ہوئے. انہوں نے ریسرچ شروع کی ہمارے یہاں پہ KE میں اور لمیو ہاسپٹل میں. اس پہ بہت سارے پیپرز لکھے گئے ہیں, بہت سارے پیپر لکھے جا رہے ہیں, اور بڑی واسٹ اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی شامل حال رہی رحمت تو نیکسٹ ایئر اس طرح کی پینیکنگ نہیں ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ اگلے کچھ عرصے کے بعد یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم اب ڈینگی کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ نہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ تھی ہمارے پاس, نہ کہیں پہ بھی ابھی ٹریٹمنٹ, وہ سارے ایکسپیریمنٹل تھیں. آہستہ آہستہ ہم اس کنکلوژن میں پہنچ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا رہے گا. پہلے یہ تھا کہ جی وینٹ پیشنٹ لڑتے تھے کہ جی وینٹ ہمارے پیشنٹ کو کیوں نہیں ملا, پیشنٹ کو وینٹ ملنا چاہیے. بعد میں ہم نے دیکھا اس کی جب ہم نے سارے وہ ریپرکشن سے دیکھی اور اس کی جو رپورٹ نکلی, اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر 10 پیشنٹ وینٹ پہ گئے ہیں تو اس میں سے 2 ریکور ہوتے ہیں. ہم نے وہ بھی اس کو بھی منیمائز کر دیا. اس طرح سے بڑی ساری چینجز آئی ہیں جو کہ بڑی فروٹفل رہی. دن رات کی محنت اس کا صلہ ملا. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ہیلتھ کے اندر کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ دن ہے یا رات ہے. ہمارے سیکرٹری صاحب نے, ربیع الاوان صاحب نے, اپنے وہ صحت کا خیال نہ بھی کرتے ہوئے وہ ڈے نائٹ انہوں نے کام کیا. آج وہ کہیں پہ ہیں اور رحیم یار خاں ہیں, کبھی وہ نشتر ہیں, کبھی کچھ ہے. تو یہ ڈیڈیکیٹڈ جو ایفرٹس تھے نا, اس سے بھی بہت سارا فرق پڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کا جو جتنا بھی شعبہ ہے, جب وہ WHO سے کوئی ایڈوائس آتی ہے, کوئی بات آتی ہے, تو شاید کرونا سے پہلے کی اگر میں بات کروں اور کرونا کے دوران بھی ایسے لگا کہ جیسے کوئی آسمانی صحیفہ آ گیا اور منو اس کو تسلیم کیا جاتا رہا. اور پھر آپ نے خود بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ آگے سے ان کی نئی ایڈوائس آ گئی. تو آپ نے جو بات کی وہ یہ کہا کہ آپ نے خود پھر جو ایکسپیریمنٹ یہاں پہ کی ہے یا جس طرح لڑے اور نئے آپ نے چیزیں سیکھی ہمارے یہاں, تو وہ شاید زیادہ افیکٹو نکلا. تو کیا فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز WHO سے آئے تو ہمیں اسی طرح منون تسلیم کر لینا چاہیے, یا ہمارا اپنا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے جو اس کو کاؤنٹر کرے, اس کے لیے ایفرٹ کرے, اسے ریسرچ کرے کہ یہ کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی ہم WHO کو اسی طرح بلائنڈلی اس کو فالو کریں. اس میں آپ کے بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ کا جو سپوز ہم لاک ڈاؤن کرتے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے, تو پھر ہماری ڈیتھ ریٹ اور ہو جاتا ہے. ہمارے لوگ جو تھے جن کا پاورٹی لیول بہت کم ہے وہ بھوکے مرنا شروع ہو جاتے. اب ایک طرف تو ہم لاک ڈاؤن بھی نہیں کر سکتے تھے پراپر, اور ایک طرف ہم یہ اوپن بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو یہ چیزیں جو WHO کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے ریسرچ جو اس وقت اویلیبل ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے ایڈوائز کر دیا. نو ڈاؤٹ وہ ایک واسٹ ادارہ ہے, وہ کام ہی اس کا سارا سال یہی کام کرنا ہے. ایڈوائزری انہوں نے ایشو کرنی ہے کہ اس کنٹری میں یہ ہوا, اس کا یہ ریزلٹ یہ. لیکن یہ وہ ڈیزیز تھی کہ وہ ان کے لیے بھی فرسٹ ٹائم تھی, اس لیے وہ بھی ڈے نائٹ جو کام کیا اس پہ بھی وہ چینجز آتی تھی. کبھی مارننگ پہ کچھ ڈیسیژن ہے, نائٹ پہ کچھ ہو جاتا تھا. ہم ان سے ایکسپیرئنس تو لے سکتے ہیں, ہم ان سے گائیڈنس تو ان چیزوں سے سے لے سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے لوکلی بھی دیکھنا ہوتا ہے. جو ہمارا اپنے کنٹری کا ویدر ہے, کنٹری کی جو ہماری رہنے کا طریقہ ہے, کہاں پہ ہمارے اب کہتے ہیں کہ جی سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے. آپ کے کئی جگہوں پہ ایک ایک کمرے میں 8-8 لوگ رہ رہے ہیں, ہم وہ بھی پاسبل نہیں کہ کس طرح سے کر سکیں. تو یہ اس طرح سے ہوا کہ کنفیوژن ہمارے درمیان یہ رہی. لیکن الحمدللہ کہ وہ سارا کچھ سیٹل ہو گیا, اور اب ہم
ڈاؤن جا رہے اچھا ہیں. یہ بتائیں گے کہ یہاں 2.5 لاکھ لوگ جو ہوئے کورونا کے ساتھ متاثر اور تقریباً میرا خیال ہے 2 لاکھ سے اوپر ابھی ایف وغیرہ کیا ریکور کر گئے ہیں. ایک تو ان کی ریکوری کی کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہمارے بچپن میں بچوں کو ویکسینیشن ہوتی رہی ہے مختلف قسم کی, ان کا بھی کوئی رول ہے اور یا ویدر کا کوئی رول ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو ہمیں ویکسینیشن جو ہوتی ہے اس میں ہماری امیونٹی ڈیولپ کتنی کی ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا رہن سہن ہے, جو ہمارا کنٹری, جو ویدر ہے, اس کی وجہ سے بھی امیونٹی کتنی ڈیولپ ہوتی ہے. تو پاسبل ہے کہ ہماری امیونٹی لیول جو ہے باقی لوگوں کی نسبت وہ زیادہ ہو. ہمارے پاس ڈائٹ وہ اسی طرح سے ہم سب کچھ ہی کھاتے ہیں, سارا کچھ ہی, جو بھی گندم بھی لیتے ہیں, رائس بھی لیتے ہیں, باقی چیزیں بھی لیتے ہیں. فاسٹ فوڈ تو اب شروع ہوا ہے, اس سے پہلے تو یہی تھی روٹین میں, تو اس سے بھی ڈیفینیٹلی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. ایک کوئی فیکٹر ایسا ہے جو کہ ہمیں ان لوگوں سے باقیوں سے الگ کرتا ہے اور وہ امیونٹی ہے. اچھا 1 لاکھ سے یعنی امریکہ کے اندر ہم دیکھیں تو ان میں ڈیتھ ریٹ شاید 1 لاکھ یا 2 لاکھ اتنی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, غالباً اتنی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نیگرو کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر پورا امریکہ باہر نکل آتا ہے. اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اسٹیج پر جہاں کورونا وہاں پھیلا ہوا تھا, اتنی ڈیتھس ہو رہی تھی, تو اس کو تو بہت پھیل جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد امریکہ میں بھی کچھ نہیں ہوا, وہاں کے اوپر بھی کسینو کھل گئے, کاروبار روٹین میں کھل گئے, اور وہاں پہ بھی یہ فیئر ختم ہو گیا, یا کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں اتنے لوگ ڈیتھس ہو چکے ہیں, پورے لوگ سارے باہر بھی نکل آئے ہیں, آپس میں ان کا اس طرح ہی ہو, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, کوئی ماسک نہیں ہے, پھر بھی کرونا وہاں پہ نہیں پھیلتا. یا تو اب جو پازیٹیو ہوئے ان میں سے جو کریٹیکل ہوئے, جن کی ڈیتھ ہو گئی, وہ ڈیتھ ریٹ بھی ان کا بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے وہ پازیٹیو تو ہو گئے, سمٹمز فری ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اکانومی تو ہر کنٹری کو ہٹ کی ہے نا اس نے, کرونا نے اکانومی کو, اور اسی اینگل سے دیکھتے ہوئے جو لوگ نہیں تھے اور وہ انہوں نے ایک ہی ڈیسیژن لیا کہ جی یا تو پھر کرونا سے ہم ہو جائیں یا پھر گھر میں بند ہو کے تو چلے جائیں. تو وہ جب وہ نکل آئے, میں بھی ان میں سے بھی کافی سارے پازیٹیو آئے ہوں, پازیٹیو ہوئے ہوں, لیکن ان کی بھی ریشو ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی. اور میں بھی ایک ٹائم فیکٹر بھی شاید ہے, یہ جو بھی آج تک پینڈیمک ہوئی ہیں ہسٹری میں, وہ ایک ٹائم پہ جا کے وہ واپس آئی ہیں الحمدللہ, جو پھر اس کے بعد اسموتھ لائف چلتی یعنی اس کا مطلب کچھ منتھس کا بھی یہ ٹینیور تھا, یا یہ ٹائم میں بھی یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک ٹینیور تھا کہ جی اس ٹینیور میں یہ اتنا ویرولنٹ ہے, اتنا زیادہ یہ نقصان دینے والا وائرس ہے, اور اس کے بعد اس میں میوٹیشن ہوتے ہوتے وہ آپ کا وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا. پاسبلٹی یہ بھی ہے. اچھا آپ کا یہ جو ہاسپٹل ہے, چونکہ ویسے ہے تو گائنی کا, لیکن ڈیفینیٹلی کرونا سے تو کوئی بھی چیز مستثنا نہیں تھی. جی یہاں پر بھی چانسز تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کو بھی, کسی مریض کو بھی. تو اس سارے پیریڈ کے دوران آج آپ لوگوں نے یہاں پر کیا اس کے انتظامات رکھے؟ اس کے لیے ہم نے تو سب سے پہلے تو ہمارا کرونا فلٹر کلینک بنایا. اچھا. وہ جس کو سپریٹ کر دیا ہم نے گیٹ پہ, وہاں پہ کرونا کا جو اگر پیشنٹ کو ہم پہلے وہ چیک کرتے تھے, ٹمپریچر ہے, کوئی ایسی ہسٹری یا سائن سمٹمز وہ کرونا والے دے رہا تھا تو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے تھے, اس کو باقی پیشنٹ کے ساتھ مکس اپ نہیں ہونے دیتے تھے. اگر وہ ہسٹری نہیں دے رہا پیشنٹ, جو بھی ہے گائنی کی ہے, آپس کی ہے, پھر وہ آؤٹ ڈور میں جاتے تھے. آؤٹ ڈور میں چیک ہو کے وہ اپنے وارڈ میں, اور اسی طرح سے پھر ہم نے آئسولیشن وارڈ ایک بنائی تھی, اور اسی طرح سے جو پیشنٹ کوئی ایسا ہے سسپیکٹڈ ہے تو ہم اس کو وہاں پہ رکھتے تھے. اور اگر کوئی پازیٹیو آ گیا ہے تو پازیٹیو ہے, اگر سمٹمز اس کے کچھ اپیئر ہو رہے ہیں تو ہم اس کو بھی آئسولیٹ کر دیتے تھے. اگر مین وائل اس کا وہ اگریسو ہوتا ہے تو اس کو میں ہاسپٹل میں شفٹ کر دیتے تھے. اچھا ایسا بھی چانس رہا کہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں جو مدر سے اس کے آگے کڈ میں یا چائلڈ میں چلی جاتی ہیں, یہاں پر بھی ایسا تھا کہ زچہ اور بچہ, یعنی اگر اس کو یہ پینڈیمک میں اگر ہو گیا ہے مسئلہ تو آگے سے وہ ٹرانسفر ہو گئی بچوں میں؟
ابھی اس پہ کوئی خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن اگر مدر ہے تو پھر چانسز تو ہیں کہ وہ ٹرانسفر ہو اس میں بیبی میں. اگر ایک پرسن سے گھر کے سارے پرسنس کو ہو سکتا ہے تو وہ بیبی، اور یہ ہسٹری بھی ہے کہ بچوں میں بھی پہلے یہ تھا WHO کا بھی کہ بچوں میں نہیں یہ ہوتا، لیکن بچوں میں بھی رپورٹ ہوا ہے 3 سال 5 سال 7 سال کے بچوں میں بھی. تو پاسبلٹی تو ہے کہ وہ مدر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اسی سے وہ ٹرانسفر ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو اس کے لیے ایک یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، جو کہ انہوں نے جو گائنی کے ایسے پیشنٹ جو کہ پازیٹیو تھے گنگا رام ہاسپٹل کو ڈکلیئر کر دیا کہ جہاں پہ کرونا کی فیمیل پیشنٹ پریگننٹ جو لیڈیز ہیں وہ وہاں پہ اس کو علیحدہ سے وہ ڈکلیئر کیا کہ جی وہ وہاں پہ پیشنٹ رپورٹ کریں گے اور وہاں پہ ہی ان کے آپریٹ اور ٹریٹمنٹ ہوگی سارے. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے دوسرے ہاسپٹل پہ یہ برڈن کم ہو گیا اور دوسرے ہاسپٹل کے جو ورکر ڈاکٹرز تھے وہ پازیٹیو ہونے سے بھی بچ گئے. اور اس میں بہت ساری اسٹرگل جو ہے وہ میڈم یاسمین راشد کی ہیں منسٹر کی، ماشاءاللہ سے میں داد دیتا ہوں ان کے کہ اس ایج میں بھی جس طرح سے انہوں نے کام کیا نا کرونا کے لیے، مارننگ ایوننگ نائٹ. آج پتہ چلا میڈم کہیں پہ ہیں، آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے، آج وہاں پہ وہ خود پرسنلی جا رہی ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی ایک ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنے نام لیے ان میں ڈاکٹرز اور جو عملہ ہے اس کا بھی کوئی رول تھا؟ میں کہتا ہوں کہ جی سب سے پہلے جو ہمارا رول تھا نا اس میں پیرامیڈکس تھا اور نرسز نے جو اس میں کام کیا نا، اور پیرامیڈیکل تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی انہوں نے اسی طرح جیسے کہ جنگ میں کام ہر بندے کا کام ہے نا، یہ سپاہی وہ تھے ہمارے کہ ان کے بغیر یہ اچیومنٹ ممکن ہی نہیں تھی. اور نرسز نے کوئی کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی یہ نہیں شو کی کہ کوئی ریزنمنٹ ہے، کوئی میں نے نہیں جانا، بلکہ وہ بخوشی وہ اپنی جو جابس تھیں یا جو اپنی ڈیوٹی تھی آرز وہ اس میں کرنا چاہتی تھی. اچھا ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس وقت آپ کا لیڈی ایچسن ہاسپٹل لاہور کا، اس کی کیا ہسٹری کیا ہے تھوڑی سی بتا دیں. یہ ایکچولی جو لیڈی ایچسن کے نام سے ہے اور یہ مور دین 100 ایئرز ہو گئے جب اس کو میڈم جو لیڈی تھی انہوں نے لاہور میں ایک ہاسپٹل جو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ اس وقت وال سٹی کے باہر کنسیڈر ہوتا تھا. وال سٹی اچھا گائنی کا ہی تھا یہ اس وقت بھی؟ اس وقت بھی گائنی سے ریلیٹڈ جو گائنی کے فیمیلز کے لیے تھا. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت سے انہی کے نام سے یہ چل رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی ہمارے جیسے میو ہاسپٹل ہے، جیسے گنگا رام ہاسپٹل ہے، جیسے آپ کا گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، اسی طرح یہ ایک نئے کام یہ اسی طرح سے انہی کے ہاتھوں سے ہوا ہے اور ابھی تک انہی کے نام سے یہ چل رہا ہے. کتنے بیڈ کا ہاسپٹل ہے یہ 200 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اچھا یہاں آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں پہلے بھی یہاں پہ تقریباً 1 سال رہ کے گیا ہوں، پھر اس کے درمیان ایک بریک آ گئی، میں جناح ہاسپٹل شفٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے پریفر کیا کہ میں اسی ہاسپٹل میں کام کرنا چاہوں گا. تو یہ جون میں پھر یہاں پہ. اچھا جون میں آنے کے بعد آپ نے جو یہاں پہ انیشیٹوز لیے جو آپ کو نظر آئے وہ کیا تھے؟ انیشیٹو تو آلریڈی وہ ہے، جب پچھلے لاسٹ ایئر میں وہ میں لے کے ہوا تھا، وہ میں نے وہ نہیں کوئی کنٹینیوٹی تھی ان کی. کچھ میرا ایک پینڈنگ جو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں تھا، اور وہ ہی ہماری ایک بخشش کا ذریعہ بھی مسجد تھی کہ وہ
اس کو میں نے ہم نے بلکہ کنسٹرکشن اس کی نئی مسجد. پہلے وہ مسجد تھی جس میں سارا وقت سیوریج کا پانی کھڑا رہتا تھا, نمازیوں کی بڑی ساری کمپلین تھی. تو پھر یہ جب اس کا پلان ہوا کہ جی اس کو کرنا ہے, تو گورنمنٹ سے تو ہم نے اس وقت بجٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم اپنے اس پہ کر سکتے. تو پھر جب میں حج کے لیے گیا تھا لاسٹ ایئر, تو پھر میں نے وہاں پہ دعا بھی مانگی اور یہ سوچ لے کے آیا تھا کہ یہ ایک کام ضرور کرنا ہے میں نے. اور الحمدللہ کہ وہ اب مسجد 95% تقریباً وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اے سی اس کے فٹ ہو چکے ہیں اور سارا کچھ جو میکسیمم جو تھا وہ ہو گیا. ایک تھوڑا سا کام اس کا رہ گیا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی. اور یہی تھا میرا مین ایم کہ اس کو بھی میں کمپلیٹ کر لوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں پیشنٹ کے حوالے سے بات کروں یا اس کے لواحقین کے حوالے سے بات کروں, تو وہ پیشنٹ آتا ہے نا عام سرکاری ہاسپٹلس کے اندر, تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انٹری ہوتی ہے تو پہلے ایک پرچی بنانے کا ایک پروسیجر ہے, وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آگے جو سٹاف ہوتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ, پھر بیڈ ڈھونڈنے تک, اور پھر آگے ٹریٹمنٹ لینا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک صبر آزما قسم کا ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو گائنی کے جو ہوتے ہیں پیشنٹ, یہ تو ڈیفینیٹلی آلموسٹ ایمرجنسی کی حالت میں ہی ہوتے ہیں جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اور ہم نے بہت سارے ہاسپٹل کے حوالے سے یہ واقعات بھی دیکھے کہ جی وہ کوئی صحن میں کسی نے بچہ پیدا ہو گیا ہے, کوئی جھاڑیوں میں ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں گائنی کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو آپ کے ہاسپٹل میں ان چیزوں کے سدباب کے لیے آپ کے جو انیشیٹوز ہیں, عملے کا رویہ, اس کے ساتھ لاحقین کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ, پیشنٹ کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ, آگے میڈیسن کیسے پرووائڈ, اس کی امپرومنٹ کے لیے کیا سٹیپس لیے ہیں آپ نے؟ ایک تو یہ پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ جھاڑیوں میں بھی اور اس طرح سے رکشے واقعات کچھ آئے. ہاں جی, ہوتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس میں تھوڑی سی نیگلیجنس جو ہوتی ہے وہ فیملی کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایٹ 11th آور اس پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اس اسٹیج پہ ہوتا ہے, اور وہ اس دوران میں وہ رکشے میں اس کی ڈلیوری روڈ سے باہر بھی ہو سکتی, ہاسپٹل سے باہر بھی, روڈ پہ بھی ہو سکتی ہے, ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہی ہو سکتی ہے, ہاسپٹل سے رکشے سے شفٹ کرتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. کہ وہ اتنا شارٹ ٹائم سپین ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس میں ہاسپٹل کا عملہ تو انوالو نہیں ہوتا, ہاں وہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کنڈیشن میں آپ پیشنٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ فوری رکشے سے نکالیں, کھینچیں, اور اس کو جب ہمارے پاس اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو پھر وہ ایمرجنسی میں شفٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب دوسرا جو ہے سلپ, جو ہمارا ٹوٹلی کمپیوٹرائز ہے کام, جو بھی آتا ہے پیشنٹ اس کو ٹوکن ملتا ہے, اسی نمبر کے ریفرنس سے وہ پیشنٹ جاتا ہے. میں ڈیلی اس کو وزٹ کرتا ہوں. اب بھی ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ کچھ 700 آؤٹ ڈور میں رپورٹ کرتے ہیں, تو وہ پیشنٹ کو ٹوکن مل جاتا ہے. اگر 24 ہے تو 24 ہی جائے گا, اور اس کے بعد ہی 25 جائے گا. اور وہ جب اپنی باری پہ جب چیک اپ ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹر جو کرونا میں پہلے بیٹھے ہیں, جو آئسولیشن میں کرونا فلٹر کلینک میں, پھر اس کے بعد آؤٹ ڈور میں, اور جب وہ اگر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ایڈمیشن ریکوائرڈ ہے تو ان کی سلپ پہ ہی لکھا جاتا ہے کہ جی ایڈمیشن ہے یونٹ 4 میں, اور یونٹ 4 کا جو وہاں پہ بیڈ اویلیبل ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ ایسے ہوں کہ نمبر آف پیشنٹ ہمارا 200-300 سے بھی ابو ہو جائے ایڈمیشن کے لیے, پھر ہمیں مجبوراً انہیں کہیں ریفر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ اس طرح کا انسیڈنس کم ہوتا ہے, ہم اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایمرجنسی میں کچھ پیشنٹ رکھ لیے, کچھ لیبر روم میں رکھ لیے, تاکہ وہ پیشنٹ بھی اکاموڈیٹ ہو جائیں. ڈلیوریز تو رکتی نہیں ہے, ڈیلی ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے کرونا میں آگے کچھ کم ہوا تھا نمبر, لیکن اب پھر وہ ویسے ہی ہیں, سارے بیڈز آکوپائڈ ہوتے ہیں. اور اس میں کسی پیشنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس جائے, کسی کو پیسے دے پھر ہی ہونا ہے. وہ کمپیوٹر پہ ہی وہ سلپ بنے گی, اس کی ایڈمیشن ڈسچارج سلپ بھی اس کی کمپیوٹرائز ہوگی,
اس کی ساری انٹریز جو ہیں وہ بھی ساری کمپیوٹرائز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد وہ پیشنٹ جب فارغ ہوگا تو اس کو ڈسچارج سلپ ملے گی، وہ چلا جائے۔ عملے کا رویہ اس طرح سے ہے کہ سارے عملہ جو ہے آپ اس کو ٹرین نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح سے صرف ایک عملہ یہی نہیں، کسی بھی ہیومن بینگ کہیں بھی چلے جائیں آپ، اس میں سے 1 اور 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ٹیمپرامنٹ بہت کم ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے پولائٹلی اور بڑا، تو اس طرح سے تو ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100% ہی جو ان کا تھریش ہولڈ ایسا ہو کہ وہ پیشنٹ کو پیشنٹ سمجھ کے ان کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کے ساتھ اس طرح کی انوالو ہوں کہ کوئی اس طرح سے ان کو بدتمیزی یا لڑائی جھگڑا۔ ڈاکٹرز کو بھی سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تھرو ان کے پروفیسرز، پیرامیڈکس، نرسز، لیکن الحمدللہ میں نے جو کمپیریزن کی ہے نا، لیڈی ایچ ایس این کا جو ہمارا سٹاف ہے نا وہ بہت بہتر ہے، بہت سارے بہتر ہے، بہت سارے ہاسپٹل سے یہ اس معاملے میں اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اسپیشل سیشن ہوتے ہیں ان کی اس حوالے سے؟ اسپیشل سیشن میں نے انٹرویو ان کے جو تھا ان کے لیکچرز ارینج کیے تھے، جو کہ اسی بیس کے اوپر کبھی میں خود میٹنگ کال کر لیتا ہوں، اور اس میں یہی ایک سبق ہوتا ہے کہ جی پیشنٹ پرائورٹی ہے ہمارے لیے، مریض اگر وہ خوش جائے گا تو وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا، اور وہ ہمارے لیے بھی دعاؤں کا باعث بنے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کام تو آپ نے وہی کرنا ہے، تو ذرا تھوڑا سا خوش اخلاقی کے ساتھ بات کر لیں جائے تو کام تو وہی ہونا ہے۔ تو اس میں پھر بھی کوئی 1-2 انسیڈنٹس اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہماری ڈاکٹرز ہیں وہ 36 آورس کی ڈیوٹی کنٹینیوس کر رہی ہیں، یا 24 آورس کی ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو وہ کسی وقت وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ باقیوں کی نسبت میں بڑے فخر سے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں بات کروں پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو بہت سارے لوگ تو پیشنٹ جو ہے جو ان کے پاس جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ وہیں پہ لے جاتے ہیں۔ اگر میں بات کروں ٹریٹمنٹ کے معیار کی تو آپ کے ہاسپٹل کا معیار ایک بڑے پرائیویٹ اچھے اسٹینڈرڈ کا جو ہاسپٹل ہے اس سے بہتر ہے کہ سرکاری ہونے کی وجہ سے بس ٹھیک ہے؟ میں بہت زیادہ مطلب اس میں بھی ایکسپیرینس ہے مجھے کہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ جو اس وقت یہاں پہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے نا وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے کنسلٹنٹ اویلیبل ہیں، ہر وقت 24 آورس اویلیبل ہیں۔ آپ کو پی جی آر رجسٹرار اویلیبل ہیں، سینئر ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، ایک ویل ٹرینڈ نرسز کا پورا بیچ وہ اویلیبل ہے، آپ کا اکوپمنٹ، انسٹرومنٹ، ساری وہ چیزیں اویلیبل ہیں کہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ میڈیسن وہ دیتے ہیں جو کوالٹی میڈیسن ہے۔ ہماری جتنی بھی میڈیسن ہے وہ کوالٹی میڈیسن آتی ہے، ہم کوئی کمپرومائز ہی نہیں کرتے اس پہ، کسی پہ بھی نہیں کہ لو کلاس میڈیسن لے لی اور مریضوں کو وہ اس طرح سے دیتی۔ انجیکشن آتے ہیں ٹائنم، اسی طرح انجیکشن جو کاسٹلی آئٹمز ہیں وہ ساری یہاں سے ملتی ہیں، کوئی ایک آدھ چیز جو نہیں اویلیبل ہم وہ لوکل پرچیز سے خرید کے پیشنٹ کو دیتے ہیں۔ اینٹی ڈی انجیکشن جو 4400 کے راؤنڈ بنتا ہے وہ بھی ہم پیشنٹ کو فری دیتے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز ایک ٹائم پہ WMO ایک اویلیبل ہوں گی، کنسلٹنٹ نے آنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پیشنٹ کو سرجری کی یا ڈلیوری کی، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے، لک آفٹر کرنا ہے WMO۔ یہاں پہ لک آفٹر کرنے والے بھی ایسا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے وہاں پہ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ آپ کو سنگل پینی بھی نہیں یوز ہوتی، گورنمنٹ نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینا اور آپ نے یہ سارا کام کر کے تو گھر چلے جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اکوپمنٹ انہوں نے جو پرائیویٹ سیٹ اپ میں کچھ لوگوں نے تو صرف گزارا ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز پڑی ہے اور باقی چیز کوئی بات نہیں، یہ دیکھا جائے گا، لیکن یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں وہ اکوپمنٹ اویلیبل ہیں، CTG جس وقت مرضی جتنی مرضی ہو جائے، الٹرا ساؤنڈ ہر وقت 24 آورس میں۔ لیکن بہت سارے ہاسپٹل میں ہم نے بھی دیکھا ابھی بھی بہت ساری ٹھیک بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ہے کہ بہت ساری مشینیں جو ہے ٹیسٹ کی وہ خراب ہی رہتی ہیں جب کبھی پوچھا جائے تو۔
دیکھیں لوڈ ان پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ 24 آورس ایک طرح کی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری لیب جو ہے وہ رات کو بھی بند نہیں ہوتا. ایسی مشینوں کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, لیکن ریسٹ اگر دیں گے تو آپ کے پاس ایک بلک میں میڈیسن وہ سارے ٹیسٹ اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو بہتر سے بہتر کنڈیشن میں رکھا جائے اور ان کو ٹائم تھوڑا سا دیا جائے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنس آ بھی جاتا ہے تو ہمارا جو امیجیٹلی اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ جتنی جلدی یہ ٹھیک ہو جائے اتنی جلدی ہی بہتر ہے, اور وہ ہم کروا لیتے ہیں کہ فوری اس کو, کیونکہ ہم نے کچھ جو آگے جا رہے ہیں گئے ہیں جو ہم نے کیا ہے, ہم نے صرف ری ایجنٹ بیسس پہ کیا ہے. اس کا یہ ہے کہ مشینیں کمپنی کی ہیں, ری ایجنٹ ہم ان سے پرچیز کرتے ہیں, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ پھر اسی حساب سے وہ امیڈیٹلی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کریں. اچھا کچھ میڈیسن تو ضرورت ایسی ہوتی ہوں گی نا جو پیشنٹ جا کے باہر سے آپ بھی سجیسٹ کرتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو باہر سے لیں. جو میڈیسن جب ڈسچارج ہو جاتا ہے پیشنٹ اس کے بعد وہ میڈیسن اس نے تو بازار سے ہی پرچیز کرنی. ڈیورنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈیورنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈیورنگ ٹریٹمنٹ کوئی بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے. جو میڈیسن اویلیبل نہیں ہے وہ سسٹر انچارج وہ اس کو لکھ دیتی ہے, فارماسسٹ ہماری اس کو لوکل پرچیز میں پرچیز کرتی ہے اور وہ پیشنٹ کو ہینڈ اوور ہو جاتی ہے کہ جی وہ میڈیسن اس کو مل جائے. کوئی ایسی چیز کوئی بھی ہو وہ کسی وجہ سے کوئی اگر پیشنٹ لے کے آتا ہے یا منگوا دیتے ہیں تو وہ رسپانسبل ہے وہ پرسن جس نے ان کو سلپ لکھ کے دی کہ یہ چیز آپ بازار سے خرید کے لائیں. پیشنٹ اگر ایک بار بھی وہ کمپلین کرتا ہے کہ جی یہ میڈیسن میرے سے بازار سے منگوائی گئی ہے, یہ میڈیسن اویلیبل کیوں نہیں ہے, تو پھر اس کی پراپر انکوائری ہوتی کہ بھی یہ اس نے لکھی ہے تو کیوں لکھی جبکہ ہاسپٹل میں تو اویلیبل ہے. تو وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی کے اندر اکثر ہاسپٹلس کے اندر سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہے یہ کہ جونیئر ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں تو ہونا ہی سینئر چاہیے, سینئر رجسٹرار ٹائپ کے یا پروفیسر ٹائپ کے لوگ, کیونکہ ایمرجنسی ہوتی ہے اور لوگ اپنی سمجھے کہ آخری سٹیج پہ وہاں پر آتے ہیں. تو وہاں جو جونیئر ڈاکٹرز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, میں نے ایک دو ہاسپٹل میں دیکھا, ایک واقعہ بھی دیکھا کہ جس کے اندر بیچارہ جونیئر بیٹا ہسٹری لیتا رہا اور پیشنٹ جو تھا اس کی وہ ڈیتھ ہو گئی جب تک اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملی. تو اس طرح کی چیز آپ کے ہاسپٹل میں بھی ہے, آپ اس کا کوئی سدباب کرتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی الحمدللہ میں اس کو بڑا سے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ لیڈی ایچسن ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ یہاں پہ راؤنڈ دی کلاک سینئر لوگ ہی موجود ہوتے ہیں. ایچ او کو ہاؤس آفیسر جو ہے اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ پرسکرپشن بھی ایڈوائز کرے. اس کے ساتھ پی جی آر ہوتے ہیں, وہ پی جی آر بھی پی جی آر 3-4 کیٹیگری ہوتی ہے ان کی, وہ سینئر ہوتے ہیں. پھر ایس آر ایک ڈیوٹی پہ ہوتا ہے جو کہ وہ سرجری کر رہا ہے, کیونکہ ہماری سرجری تو کسی وقت بھی نہیں نا رکتی, ایوننگ پہ بھی ہے نائٹ پہ بھی ہے. تو وہ کوئی بھی ایسا ایشو کوئی ایسا پیشنٹ رپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کنسلٹ کر لیتے ہیں ایس آر سے بھی کہ جی یہ پیشنٹ ہے, اس کو اس طرح سے پلان ہے, تو وہ سارا کچھ گائیڈنس. اچھا ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر چلے جائیں تو خاص طور پر گائنی کے حوالے سے وہاں پیشنٹ جاتا ہے, میں 90% کیسز میں سیزیرین ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا اسی شہر کے اندر ایک دائیوں کا ایک کنسیپٹ ہوا کرتا تھا, وہ آتی تھیں اور بچے پیدا ہوتے تھے اور بہت ساری ایک جنریشن انہی کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی اور کوئی سیزیرین نہیں ہوا کرتا تھا. اب جو بھی جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ سیزیرین بتا دیتے ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ سیزیرین ہو جانا بلا ضرورت وہ ان کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ ڈینجرس ہوتا ہے یا ان کو اس کا نقصان پہنچتا ہے اپنی ڈلیوری کے لیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں سب کو تو نہیں کہوں گا, کچھ پرسنٹیج ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ جی اس طرح سے ایک تو جلدی سے فارغ بھی ہو جائے, سیکنڈ یہ ہے کہ جو پیمنٹ کے ریفرنس سے بھی کہ جی بینیفٹ مل جائے گا ہاسپٹل کو. سارے نہیں ہیں, کچھ چند ایک لوگ ایسے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ خواتین کئی ایسی خواتین ہیں کہ جو نارمل ڈلیوری کی بجائے سیزیرین کو پریفر کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا آپریٹ ہی کرنا ہے, ہم نے نارمل ڈلیوری کی پینس نہیں لینی.
تو وہ پیشنٹ کو جب ہم سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسی میں مزید ہوتا ہے کہ جی مجھے آپریٹ کر دیں، تو پھر وہ اس طرح سے وہ تو انہوں نے تو ریفیوز نہیں کرنا پرائیویٹ سیٹ اپ نے. ہم یہاں پہ انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں بی بی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ نارمل اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یا تو کوئی انڈیکیشن ہو کہ جی سیزیرین ہونا ضروری ہے ان کا، تو پھر تو ہم کریں بھی، ورنہ آپ کے. ڈاکٹر صاحب سیزیرین کی کمپلیکیشن کیا ہے؟ ایک خاتون ہے جو نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے اس کی اور وہ سیزیرین کروا لیتی ہے، اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں یا اس کی ریپرکشنز ہیں وہ کیا ہیں اس کے وجود کے اوپر؟ اس کی جو آفٹر افیکٹس میں تو یہ دیکھیں نا، ایک تو آپریٹ ہوا ہے، آپریٹ چاہے اپینڈکس ہو تو چاہے سیزیرین ہو، آپریشن ہی ہوتا ہے. اس کی کوئی کمپلیکیشن ویسے بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کا جو آپ کا اسکار ہے، جو آپ نے انسیجن دیا ہوا ہے، جو زخم کاٹا ہوا ہے جہاں سے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ وہ اس میں سے ایک آدھ اسٹچ وہ خراب ہو سکتا ہے، پین رہتی ہے. پھر اس کے لیے آپ کو بیہوشی کرنا پڑتا ہے پیشنٹ کو، یا تو اسپائنل لگا کے نیچے والا درد جو ہے اس کو سن کرنا پڑتا ہے، یا کمپلیٹ انستھیزیا دینا پڑتا ہے، جنرل انستھیزیا جو ہوتا ہے. ان کے بھی اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کو اگر نارمل ڈلیوری سے کمپیئر کیا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. جو ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، وہ اسی طرح سے وہ. تو ایک سیزیرین جب ہو جاتا ہے خاتون کا، نیکسٹ ڈلیوری پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اگر تو وہ انڈیکیٹڈ تھا سیزیرین تو نیکسٹ ڈلیوری میں چانسز اس کے کم ہوتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے، لیکن چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نارمل ڈلیور کر دے، ہو جائے بیبی. اور اگر وہ سیکنڈ سیزیرین ہو جاتا ہے تو تھرڈ کے لیے تو پھر اب نارمل کی ٹرائی بھی نہیں کی جاتی، وہ تھرڈ پہ بھی سیزیرین ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پر جو نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں اس میں ماضی کے اندر خواتین 5-5 6-6 بچے ہو جایا کرتے تھے، لیکن سیزیرین میکسیمم کتنا کو ہو سکتا ہے؟ میکسیمم سیزیرین آپ جو فیمیل ہے، جو مدر ہے، اس کی ہیلتھ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی پریگنینسی کو صحیح طرح سے وہ سارا پہ اس پیریڈ میں، اس ڈیوریشن میں وہ اس نے سروائیو کیا، کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں آئیں، اس کی اپنی صحت کیسی ہے. اگر ہیلدی ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ، اس کی ڈائٹ بھی بہتر ہے اور باقی چیزیں بھی نارمل ہیں، تو میکسیمم 4 تک ہو سکتا ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں گے، ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری ٹریٹمنٹ آپ یہاں پر ظاہری بات ہے مدری کی کرتے ہیں، تو بچوں کی کیا ٹریٹمنٹ؟ بہت سارے بچے کمزور پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل آپ کا کوئی ہے یہاں سلسلہ سارا؟ ہاں جی، اس کے لیے ہم نے جو ایک ہماری NGO ہے، اللہ والے ہیں، انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا ہے، ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے ان کے ساتھ، اور اسٹنٹنگ کے نام سے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، ہم پیشنٹ کو پک کرتے ہیں، اس کا ویٹ لیتے ہیں، اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں، اس کو رجسٹر کرتے ہیں، پھر اس پیشنٹ کو جتنی بھی میڈیسن ہوتی ہے، جو ریکوائرڈ میڈیسن ہوتی ہے، ہم ان کو دیتے ہیں. ان کا روٹین چیک اپ ہوتا ہے یہیں سے، اور ان کو ایون جو ہے ملٹی وٹامنز، کوئی اور اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے ڈائٹ کے لیے، وہ سارا کچھ دیتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسا پیشنٹ بھی ہوتا ہے کہ جن کا کچھ پور ہیں، ہم ان کو راشن تک بھی دیتے ہیں. اچھا. اور وہ جب ابھی میں آپ کو بتاؤں، وہ اس میں جتنے بیبی بھی ڈلیور ہوئے ہیں الحمدللہ وہ نارمل ویٹ میں ہوئے ہیں، اور جو کہ پریویس ان کی جو ہسٹری تھی وہ انڈر ویٹ چلتے تھے، کیونکہ ماں مالنورشڈ تھی، ماں افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو وہ اس پریگنینسی کے دوران جتنا بھی جو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے مدر کو، وہ
ہم کرتے ہیں اس کو. اچھا یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ پریگنینسی سے ماضی میں بھی تھا کہ خواتین کی جب پریگنینسی ہوتی تھی تو ان کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں ان کو خوب خوراک کھلایا کرتی تھی تاکہ وہ اس سے ہوں. پھر ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈلیوری ہے تو جو عورت ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے ہمیں اچھے طریقے سے کرنی چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے, اسے خوراک دینا چاہیے. یہ بات کنفرم, یہ تو ہاں جی 100% اس پہ ایسے ہی ہے کہ اس کی ڈائٹ ایکسٹرا ڈائٹ اس کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے ہیں اور اس وقت والدہ ہے, اب ظاہری بات ہے ڈلیوری تو نہیں ہے, بہت سی مدرز ہیں انہیں کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے, جیسے کوئی ڈائبٹیز میں ہے, کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو اگر دیگر ڈیزیز ہیں پھر آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کو؟ اس میں دیکھیں پریگنینسی نے تو اپنا ٹائم پیریڈ لینا ہے, اپنا ٹائم وہ اس نے کرنا ہے. اس میں جب ڈائبٹیز ہے ہم اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, اور جو اس کو بی پی ہے, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے, اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ میڈیکیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ پریگنینسی میں آپ یوز کروا سکتے ہیں, اور وہ پریگنینسی میں یوز کر کے پیشنٹ کو وہ اسٹرکٹلی اس کے لیے باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن ضرور لینی ہے. اور وہ پھر اس کے بعد یہ شوگر بھی کنٹرول میں, اگر وہ گائنیکولوجسٹ کے زیادہ لیول پہ زیادہ اس کی شوگر ان کنٹرول آ رہی ہو تو پھر ہم ایکسپرٹ جو ہیں ان سے بھی اوپینین لیتے ہیں کہ جی یہ مدر ہے, اس کا اتنے منتھ کی پریگننسی ہے اور اس طرح سے اس کا شوگر لیول یہ جا رہا ہے, یہ اس کا چارٹ ہے, وہ اس کے اکارڈنگلی ہم وہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح. اچھا پوسٹ آپریشن, جب آپریشن ہو جاتا ہے تو 1 یا 2 روز کے بعد بس ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ پوسٹ آپریشن بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ پوسٹ آپریشن ہمارے پاس جب سرجری ہوئی ہے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا. اگر تو وہ فٹ ہے تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ہم ان کو ڈسچارج کر دیتے ہیں, اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کمپلیکیشن ایسی ہے جو کہ بعد میں بھی کوئی, تو وہ ہم اسے 10 days تک رکھتے ہیں. پھر اگر وہ یہ سسپیکٹ کیا جائے کہ اس میں یہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے تو پھر ہم وہ اس پیشنٹ کو رکھتے ہیں, ادروائز 2 سے 3 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نے اپنے عملے کے لیے کیا, ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا؟ عملے کے ویلفیئر کے لیے تو نرسز ڈالنے, پیرامیڈیکلس ڈالنے اور ڈاکٹرز ڈالنے, کیا کیا وہ؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو شروع میں لاسٹ ایئر جب میں آیا تھا اس وقت تو ان کو میں نے سرٹیفکیٹ شیٹس وغیرہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا کچھ کیا. پھر اب ابھی تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے اور کورونا نے ابھی ہمیں اس بارے میں سوچنے نہیں دیا, لیکن پلان ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالی, میرا یہ تھا پلان کہ ہم مہینے منتھلی جو ہے نا 3 کیٹیگری میں چوز کریں گے کمیٹی, بیسٹ ڈاکٹر آف دا منتھ, اسٹاف نرس آف دا منتھ, پیرامیڈک آف دا منتھ. ان کو ہم شیلڈ بھی دیں گے, ان کی ایک بڑی تصویر جو ہے وہ وہاں پہ ہم کوئی پراپر جگہ پہ جو نظر آتی ہے واضح وہاں پہ وہ لگائیں گے بھی. پھر ان کو ہم فائنینشلی بھی سپورٹ کریں گے جو اسی طرح سے. تو ابھی کتنے آپ نے اس میں کوئی نکالے, کچھ ہوئے جن کو جو فائدہ پہنچا یہ والا آپ کے اس پلان سے؟ ابھی تو یہ میں نے کہنا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے مجھے دوبارہ آئے ہوئے, اور پلس یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے. اچھا یہ تو ہو گیا نا کرونا ریلیٹڈ. اوور آل ویسے بھی ہاسپٹل جب چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی اقدامات ہوتے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے کہ جناب جس سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے نرسز کو, ڈاکٹرز کو, کہ جب ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ انسینٹیو مل رہے ہیں, جیسے سیلریز میں ریز مل جاتا ہے اور ان کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی بہتری آ جاتی ہے. سیلریز میں جو ریز ہے وہ گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے, وہ اس طرح کے جو انسینٹیو ہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہے, کیونکہ اتنی بگ اماؤنٹ ایک بندہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, اتنا اسٹاف ہے. ہم جو یہ والا ہے یہ ہم اپنے لوکلی ارینجمنٹ سے یہ کر سکتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم چوز کریں جو جینون ہو, تو وہ اس کے اکارڈنگلی وہ جو ہے نا ہم ان کو کچھ جو فائنینشلی جو ہو سکتا ہے وہ کریں, اس سے بھی انکریجمنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ میری تو روٹین میں یہی رہی ہے کہ جب بھی کوئی اوپننگ ہوئی ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارا سینئر ممبر ہے وہ پیرامیڈکس کا
کوئی اس طرح کا جو سینئر نرسز کا ہے میں انہیں سے اوپننگ کرواتا رہا ہوں. 14 اگست تھا وہ اسی طرح سے یہ مسجد میں میرے ساتھ تھے, اور بھی جس طرح سے ہم نے ایمرجنسی ایک بنائی وہ اپنے ہی آن ڈونر بیس وہ ہم نے بنائی, بڑی خوبصورت اس کو بنایا. پہلے تو وہ اس کا جو بھی تھا نا تو وہ اس کی اوپننگ بھی میں نے وہ ورکر سے ہی کروائی. تو یہ بھی انکریجمنٹ کا ایک وہ پارٹ ہی ہے اس کا. فائنینشلی جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا فنڈ بن جائے کہ جس میں تھوڑا سا بینیفٹ مل جائے, لیکن یہ اس لیول پہ کہ سب کو انسینٹیو دینا یا سب کو اس طرح سے دینا وہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ سب کو معافی دے دیتے ہیں جب سے آئے کسی نے غلط کام کیا تو سزا بھی دی ہے؟ معافی اگر ایک دفعہ ہے تو معافی ہے, 2 دفعہ ہے تو پھر معافی, تیسری دفعہ تو خیر معافی نہیں ہے, یہ تو بنتا بھی نہیں ہے معافی, کیونکہ جب آپ نے سیٹ اپ رن کرنا ہے تو پھر اس کے مطابق آپ کو وہ دیکھنا ہوتا ہے. میری نیچر تو نہیں ہے کہ میں کسی کو اس طرح سے کوئی زیادہ تکلیف پہنچاؤں یا کوئی اس طرح سے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب آپ انسٹیٹیوشن کو رن کرنا ہے نا, آپ کو کچھ چیزیں اسٹرکٹلی لے کے چلنی پڑتی ہیں, ڈسپلن کو لے کے چلنا پڑتا ہے, ادروائز وہ سارے معاملات. اچھا یہ ایکشن جو ہے صرف یہ پیرامیڈکس یا نچلے عملے پر بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز پر بھی ہوتا ہے؟ سب پہ, میرے نزدیک سب پہ ہونا چاہیے اور سب پہ ہوتا ہے. اس میں سینئر ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں؟ سینئر ڈاکٹرز جو میری ڈومین میں آتے ہیں, جو میرے انڈر ہیں, وہ تو ان کے اگینسٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر تو احتجاج میں بھی چلے جاتے ہیں جی؟ نہیں, احتجاج میں جانے والے جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں. اچھا ایسے نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہیں, بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری یہ غلطی نہیں ہے, لیکن وہ پھر وقت کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو تھا غلط ڈیسیژن تھا کہ ہم اس طرح سے کوئی سوچا. اچھا ڈاکٹر صاحب نئے انیشیٹو آپ کے کیا ہیں یہاں پر, جو فیوچر انیشیٹو کہہ سکتا ہوں میں یا نئے انیشیٹو کہہ سکتا ہوں اس ہاسپٹل کے لیے؟ نئے تو مین جو اس وقت تو پلاننگ وہ یہی ہے کہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے. 200 بیڈڈ جو ہے اب سفیشینٹ نہیں ہے یہ ایریاز کے ریفرنس سے نا, کہ وہ ایک ہمیں بلڈنگ علیحدہ سے ہو جس میں ہم پیشنٹ کو اور فیسیلیٹیٹ کر سکیں. پھر یہ ہے کہ لیب کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اور زیادہ آرگنائزڈ ہو اور ہمارے پاس سارے ٹیسٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہو. جو کچھ ٹیسٹ ہمیں میو سے کروانے پڑتے ہیں یا کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں کہ جو ہمیں باہر سے بھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ہارمونز وغیرہ جو اس طرح سے کریں, لیکن میو سے ہمیں کافی فیسلٹی مل جاتی ہے. اور وہ ہو جائے آؤٹ ڈور ہمارا بہتر ہو, پیشنٹ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں نمبر وہ ان کو کمفرٹیبلی وہ سارا مینیج ہو سکیں اس ٹائم میں. تو اس میں یہی ہے پلاننگ کہ اس میں ایک جو ہمارا پیشنٹ کا ایک بینک ایک اس طرح سے بنایا جائے کہ جو نان افورڈنگ ہے وہ اس طرح سے ہم ان کو آؤٹ ڈور بیسس پہ تو ساری میڈیسن دے رہے ہیں, لیکن جب پیشنٹ ایڈمٹ ڈسچارج ہو تو ہم ان کو وہ بھی میڈیسن دے کے تو بھیج سکیں. اچھا ایکسٹینشن کی بات آپ نے کی, ایکسٹینشن کے لیے جگہ یہاں ہاسپٹل کے ساتھ یا کہیں موجود ہے یا پھر کسی ڈسٹینس پہ آپ بلائیں گے اس کو؟ نہیں, اسی میں جگہ ہے, ایک بیک سائڈ پہ ہماری گراؤنڈ ہے, اسی میں اگر ہم بلڈنگ بنا لیتے ہیں. کتنا ایریا وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 کنال کے راؤنڈ تو ہوگی شاید. تو اس میں کتنے بیڈ اور آپ کے لگتے ہیں اگر بلڈنگ بن جائے گا؟ وہ اس کی فیزیبلٹی بنانی پڑے گی, وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے فلور بنتے ہیں اور کتنا بیڈ پر فلور ہوگا اور کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا اسے ڈسٹینس کے اوپر جا کے کوئی چیز بنا لی جائے. ڈسٹینس پہ پھر وہ مشکل ہو جائے گا, اس کی مینجمنٹ بھی اور پھر اس کو لک آفٹر کرنا بھی. ایک خالی بلڈنگ ایک جگہ پہ اور چلے جائے گی, پھر آپ کو اس کے لیے جانا دیکھنا سارا کچھ کرنا وہ تھوڑا سا مشکل. جب ہمارے پاس ہے تو وہ اگر وہ ہو جائے گا تو بڑی اچھی بات. لوگوں کے لیے کوئی میسج ڈاکٹر صاحب؟ لوگوں کے لیے مثلاً پیشنٹس کے لیے یا عام لوگوں اور عام لوگوں کے لیے, دونوں کے لیے؟
عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جو اگر ہمارا کرونا کا گراف نیچے گیا ہے تو اپنی احتیاط وہ اسی طرح سے جاری رکھیں، اس کو بھولیں نہیں کہ ابھی کرونا چلا گیا ہے. ہاتھ اپنے 20 سیکنڈ صابن کے ساتھ دھوئیں اور سوشل ڈسٹنس وہ یوز کریں، ماسک یوز کریں. اور باقی جو پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ پیشنٹ کو اگر کوئی کمپلین ہے تو وہ میرا جو ڈپیوٹیڈ اے ایم ایس ہے یہاں پہ ان کو آ کے بتا سکتے ہیں. تھوڑا سا پیشنٹ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ اپنا ہائی کریں کہ نمبر آف پیشنٹس ہیں، آپ کی باری پہ ہی آپ کو دیکھا جائے گا، اور آپ کی باری سے ہٹ کے کوئی ایسا ہوتا ہے وہ آپ انسیڈنس آپ بتائیے. اور اگر کئی چیزیں جو آپ کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ پاسبل بھی نہیں ہوتی. لائک ایک پیشنٹ آئے گا وہ کہے گا جی مارا بھی آپریشن کر دیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تہاڈے کول ٹائم نہیں، تسی آپریشن ہونے کروانا. تو اس سے پہلے ایک انسانی جان ہے، اس کو آپ نے سرجری میں لے کے جانا ہے تو کچھ احتیاط ہمیں کرنی ہوتی ہے. انیستھیزیا والے نے فٹنس دینی ہے، ٹیسٹ اس کے ہوئے میں اس کا بلڈ گروپ کون سا ہے، بلڈ ارینج ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے مریضوں کو کہ جو بھی ڈاکٹر کرتا ہے وہ مریض کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جب آپ ہاسپٹل آئیں بچوں کو گھر چھوڑ کے آئیں، کیونکہ ہاسپٹل سے انفیکشن وہ لے کے گئے تو وہ ریکوری کے چانسز کم ہوتے ہیں. ہاسپٹل انفیکشن اتنی بری ہے. تو خود بھی آئیں اور کوئی سجیشن کوئی رائے ہو تو وہ ضرور ہمیں. رائٹ ناظرین، آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر صاحب کی. دو اہم باتیں ہیں کہ یہ ایک ایس او پیز ہے، اس کا دھیان رکھیں، یہ نہ ہو کہ کرونا پھر سے پھیل جائے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام ہوا. دوسری بات جو اہم اور ویری امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہاسپٹلز میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہاں کا انفیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر ان بچوں کو ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت زیادہ پھر محنت بھی لگتی ہے اور پھر بہت زیادہ کوشش بھی لگتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنجار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.